بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے جو دروس ہمارے چل رہے ہیں، آج انشاءاللہ اس درس کے اندر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے 99 تک، 92 سے 99 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کریں گے، ان کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور مختصر تفسیر پڑھی جائے گی۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے مضمون آج آنے والے ہیں وہ 4 یہ بڑے مضمون ہیں، جن میں سب سے پہلا موضوع جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے صدقے کے حوالے سے بات کی ہے، اور صدقے میں اپنی سب سے محبوب چیز کو صدقہ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے، اور اس کا کچھ پس منظر جو ہے وہ یہود کے حوالے سے بھی ہے، جس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے یہود کے چند شبہات جو ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی رکھی ہے کہ دنیا کے اندر کرۂ ارضی کے اوپر جو سب سے پہلا مبارک گھر بننے والا ہے وہ اللہ رب العزت کا وہ گھر ہے کہ جس کو ہم مسجد الحرام میں کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اور اسی حوالے سے کیونکہ کعبہ کی بات ہوئی اور مکہ کی بات چلتی ہے تو یہیں سے اللہ رب العزت نے پھر حج بیت اللہ، اس کی فرضیت، اس کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آج کی آیات شروع کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلا موضوع ہمارے سامنے وہ صدقے کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب صدقہ کیا جائے تو وہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ صدقے میں دی جائے، نہ کہ کوئی ناکارہ اور ردی چیز اللہ رب العزت کے سامنے اس کو صدقہ خیرات میں دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا۔ لن یہ جیسے لا لفظ ہوا کرتا ہے، لا مطلب نہیں، لیکن لن کے اندر ایک زیادہ تاکید ہے، لا کی نسبت اس میں نفی کا جو فیکٹر ہے وہ زیادہ ہے، یعنی ہرگز نہیں۔ تنالو یعنی تم حاصل کر سکو گے، تا یہ تم کے لیے ہے، یعنی اگر حاضر کو مخاطب کرنا ہو تو مخاطب کے لیے یہاں پر تنالو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تم سب حاصل کرو گے، یعنی ہرگز تم حاصل نہیں کر سکو گے۔ لن تنالو، ہرگز تم نہیں پا سکتے، تم حاصل نہیں کر سکتے کس چیز کو؟ آگے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، البر، اور بر، با اور را، یہ بر جو ہے یہ نیکی کو کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پر اس کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کے اندر ایک وسعت ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت یہاں پر عمومی اگر بات کریں تو یہ کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ یعنی حتیٰ کہ تنفقو، نون یہاں پر اخفا کریں گے اس کا، یعنی نون ساکنہ کے بعد یہاں پر فا آ رہا ہے تو تجوید کے رول کے مطابق یہاں پر پڑھا جائے گا تنفقو، یعنی تم سب انفاق کرو، اور انفاق کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، اور اپنے مال میں سے، جان میں سے، وقت میں سے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرنا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں تم نیکی پا سکتے، نیکی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، ایک کامل نیکی کے لیول پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کر دو، اور خرچ بھی کیا چیز؟ مما تحبون۔ مما یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے، من اور ما۔ من کا مطلب سے، اور ما جو، یعنی اس میں سے جو، تحبون تم جس کو محبت کرتے ہو، تم جس کو پسند کرتے ہو۔ حب جو ہے لفظ
اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور محبت کو بھی لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تحبون، تم محبت کرتے ہو، تم جس کو پسند کرتے ہو، جس چیز کو تم خود چاہتے ہو، جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو اللہ کے راستے میں، تو تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا، وما وا اور ما جو بھی، تنفقوا تم سب خرچ کرو، من شیئن کسی بھی چیز میں سے، من سے شیئن چیز، اور کسی کا ترجمہ جو ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر، یعنی ہم جو ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں، تو یہ مفہوم اصل میں نکلا کرتا ہے شیئن، یعنی اس کے نکرہ ہونے سے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اردو کے اندر کچھ چیزیں معرفہ ہیں اور کچھ نکرہ ہیں، یعنی کچھ جیسے پراپر ناؤن ہوتے ہیں اور کچھ کامن ناؤنز۔ تو یہ شیئن یہ کامن ناؤن ہے، اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے حمزہ کے نیچے دو زیروں سے، یعنی دو زیر دو زبر دو پیش اگر آئیں تو اس سے مراد ہے کہ یہ چیز نکرہ ہے۔ اور نکرہ کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ اس سے کسی چیز کے اندر وسعت، اس کے معنی کے اندر زیادتی اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بہت سی چیزیں اس کے معنی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر ترجمہ کیا جا رہا ہے من شیئن، کسی بھی چیز میں سے، یعنی اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ، یعنی چاہے تم اچھا خرچ کرو یا کوئی بری چیز، یعنی اپنی محبت والی چیز میں سے خرچ کرو، یا پھر کوئی ایسی چیز کہ جو اب تمہارے کام کی نہیں رہی ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی طرح کا انفاق اگر تم کرتے ہو، خرچ میں سے بھی کسی بھی طرح کی چیز خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، فا پس، یعنی فا کا جو ترجمہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے والی پوری بات کے ساتھ ہے کہ اگر تم اس طرح سے کرو گے تو پھر کچھ ایسا ہوگا، تو یعنی فا درمیان میں اس انداز میں آیا کرتا ہے، فإن اللہ، تو پھر ایسی صورت میں انا بے شک اللہ، اللہ تعالی، بھی ساتھ ہی اس کو، یعنی اس چیز کو، علیم خوب جاننے والا، یعنی اگر تم کچھ بھی خرچ کرو، چاہے وہ محبت والی جس کو اللہ نے ترغیب یہاں پر دلائی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، یا پھر تم ایسی چیز خرچ کرو جو پسندیدہ نہیں ہے لیکن تم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو، جیسے انسان کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز لے کر دے دے، کسی کو کپڑے پہننے کے لیے لے کر دے دے، تو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سب کو جاننے والے ہیں۔ اور اس کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے کہ تم کیا خرچ کرتے ہو، اور بے شک وہی اس کا اجر دینے والے ہیں۔ تو اس ایک مختصر سی آیت جو ہے، اور یہیں سے قرآن کریم کا جو چوتھا پارہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے، لن تنالوا البر، یہ پارے کے اوپر یعنی جز جو فورتھ جز ہے، چوتھا پارہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور چیز ذہن نشین رہے کہ یہ جو پاروں کی اور اجزاء کی تقسیم ہے، یہ بعد کے زمانے کی ایک تقسیم ہے، اور صرف یاد کرنے کے اعتبار سے یا دنوں کے اعتبار سے کہ انسان کس طرح سے قرآن مجید کو دن میں ایک حصہ پڑھ لیا، اگلے دن دوسرا، اور ایک مہینے کے اندر قرآن مجید کو ختم کر لیا جائے، تو اس حوالے سے ایک تقسیم کر دی گئی ہے، جبکہ یعنی اس تقسیم کو کوئی سنت کی تقسیم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تقسیم نہیں کی ہے، اور بعد میں صحابہ کرام نے بھی نہیں اس کی تقسیم کی ہے، بعد کے زمانوں کے اندر لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے، اور یعنی اس طرح کی تقسیم سے یعنی کوئی قرآن مجید وہیں کا وہیں، وہ اسی طرح 114 صورتیں اور اسی طرح آیات اس کی ساری انٹیکٹ رہتی ہیں، اور یہ صرف پڑھنے کے اعتبار سے کہ انسان کتنا پڑھے، جیسے ہم ایک درس کے اندر کہتے ہیں کہ آج ہم 92 سے 99 تک پڑھیں گے، تو ہم ایک منتخب کر لیتے ہیں کہ ایک دن میں ہم اتنا پڑھ سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ایک تقسیم ہے، لیکن اس کا کوئی سنت سے یا اس سے کوئی تعلق اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس چیز کو ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو ان آیات کا مفہوم جانتے ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو اس میں سے جو بر کا لفظ ہے یعنی جسے ہم نیکی کہتے ہیں، تو البر کہہ کر یعنی اس نیکی کو، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، کچھ کامن ناؤنز ہوا کرتے ہیں، کچھ پراپر ناؤن، یعنی کچھ اسماء معرفہ ہیں اور کچھ نکرہ ہیں، کچھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں، اور یہاں پر ال کہہ کر اس کو خاص کر دیا جاتا ہے، جیسے انگلش میں دا لگا کر، دی THE لگا کر کسی چیز کو ہم خاص کر لیتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کریم کا اسلوب اور عربک کا اسلوب بھی یہی ہے کہ یہ ال لگا کر چیزوں کو خاص کرتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ جو نیکی سے مراد خاص نیکی کی بات ہو رہی، یعنی کامل نیکی، یعنی جو اصل نیکی ہے اس کی بات ہے، اور اس سے مراد عمل صالح کو بھی لیا گیا ہے، اور جنت بھی اس سے مراد لی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر خاص نیکی کی بات ہو رہی ہے،
اور اسی طرح حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ بر سے مراد جنت ہے۔ تو اس سے مراد یعنی نیکی، عمل صالح، کامل نیکی اور جنت، یہ سب معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ نیکی نہیں ہو سکتی حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جس کو تم محبت کرتے ہو جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو۔ تو یہ جو مما تحبون، تو من کا مطلب سے، ما جو، یعنی جو کچھ بھی، تو اس میں حد مقرر نہیں کیا اللہ رب العزت نے کہ فلاں چیز صرف خرچ کرو گے تو ایسی بات ہے، جبکہ یہ لفظ کو عام کر دیا گیا ہے، یعنی جان و مال بھی اس میں شامل ہے، اولاد اور اقارب بھی شامل ہے، اور جاہ و عزت بھی اس میں شامل ہے، یعنی غرض ہر چیز جو ہے نا، جو بھی انسان کے ذہن میں انفاق اور خرچ میں سے آ سکتی ہے، وقت بھی اس کے اندر، یعنی انسان کا بہترین جو وقت ہے، اور وہ کیا وقت ہے بہترین انسان کے لیے؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو انسان کا بہترین وقت اس کا وہ وقت ہے جب اس کو نیند سب سے پیاری ہوتی ہے، یعنی نماز فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت، نماز فجر کا وقت، تو یہ بہترین وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ یعنی اسی طرح آپ اپنے پورے اعمال، اپنے پورے دن کا حال دیکھ لیں، اپنے مال کو دیکھ لیں، تو اس کے اندر سے ہر چیز جو سب سے محبوب ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب تک تم اس کو خرچ نہیں کرتے ہو، اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو، حقیقی عمل صالح کرنے والے نہیں ہو، اور جنت کو اس وقت تک پانے والے نہیں ہو۔ اور یہاں پر یہ خطاب اصل میں کن سے کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، جنت کو حاصل نہیں کر سکتے؟ تو اس میں مختلف، اس کے اوپر مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے، کیونکہ یہاں پر عام لفظ ہیں، کوئی خاص بات نہیں کی گئی کہ کون اس کے مخاطب ہیں، تو مسلمانوں سے خطاب کی مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ کافر کو خرچ کرنے سے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، یعنی ابھی ہم نے آیات کو دہرایا ہے، پچھلی والی آیات کو، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ کافر اگر زمین بھر سونا بھی دے دے تو قیامت والے دن وہ اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، تو کافر کو خرچ کرنے سے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا۔ اور اب اس آیت میں مومنوں کو خرچ کرنے کی کیفیت بتلائی ہے کہ جس سے آخرت میں انہیں نفع ہوگا، کہ مومنوں کے لیے جو ہے اس دنیا کے اندر وہ کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے تھوڑی چیز ہو چاہے زیادہ ہو، جس کو وہ محبوب رکھتے ہیں، جو ان کی سب سے پسندیدہ چیز ہے، اگر وہ اس کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے بھی یہ پسندیدہ بنتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ آیت سن کر اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نیکی میں بہت آگے رہتے تھے، اور جب ان کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی آیتیں آتی تو اس کے اوپر وہ بہت، یعنی سارعوا الی المغفرہ، وہ بھاگتے تھے، اس کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ہم بھی اس نیکی کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو ان کی ہمارے سامنے چند مثالیں آتی ہیں، یعنی بہت سی مثالیں ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی جاتی ہیں۔ بخاری اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، اور مسجد کے سامنے ہی بے رہا نام تھا، یعنی بے رہا اس نام کا ایک ان کا باغ تھا، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل آمنے سامنے تھا، جس میں کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہاں کا خوش ذائقہ پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کرے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ آپ بہت ہی خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی کا اس طرح سے یعنی انفاق اور خرچ دیکھا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ کرتے ہیں، تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کرو۔ یعنی طریقہ بھی ایک بتا دیا کہ کس طرح سے تقسیم کیا جائے، کہ اس کو اپنے قریب ترین لوگوں کو، یعنی جب بھی کوئی صدقہ اور خیرات کیا جائے تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کا حق جو ہے اس کے اوپر بنتا ہے، تو ان کے اندر انہوں نے کہا کہ تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں، اپنے کزنز میں بانٹ دیا۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک بڑا ہی بہترین جو ہے ایک منظر اسی آیت کے پس منظر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ مرغوب مال خیبر کی زمین کا حصہ ہے، میں اسے راہ اللہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ راہ اللہ کو دو، یعنی اصل اس کو اپنے پاس رکھو، یعنی لیکن اس کو وقف کر دو، اس کے اوپر محنت کرو، اس کے اوپر کام کرو، اور اس کے اندر سے جو کچھ بھی مال آتا ہے، جو کچھ بھی پھل حاصل ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں دیتے چلے جاؤ۔ اور تو اس طرح سے ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہ مثالیں ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ کس طرح سے وہ انہوں نے اپنی سب سے بہترین چیز کو اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ اور اگر ہم یہ پہلا پس منظر آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اس آیت کو اگر یہ دیکھا جائے کہ مسلمانوں سے خطاب ہے تو اس کی مثالیں ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری طرف یہود سے خطاب کی صورت میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شاید یہود کے ذکر میں یہ آیت اس واسطے ذکر فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی۔ یعنی اب یہود کا پہلی بات تو یہ کہ اس کا یہاں پر ہم کیوں اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ پچھلی آیات تمام جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں یہود کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے، یہود کے حوالے سے وہ بات چیت چل رہی ہے، تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت یہاں پر انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس لیے یہود کے معنی کے لحاظ سے بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ شاید یہود کے ذکر میں یہ آیت اس واسطے ذکر فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست بہت عزیز تھی، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مدینہ تشریف لاتے ہیں ہجرت کر کے، تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اور اس طرح یعنی وہاں پر ایک پورا معاملہ یہودیوں کا ایک اچھا اس میں اثر و رسوخ تھا، اور وہاں کے لوگ تو یعنی چند دنوں میں عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، یعنی ان کا اپنی ایک ریاست بننے والی تھی، اور جو ان کو بڑی عزیز تھی، جس کے تھامنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہوتے تھے۔ یعنی شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اصل میں یہ کر رہے تھے، کیونکہ یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ ریاست ان کے ہاتھ سے نہ نکلے، یہ سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں رہے، اور کسی طرح سے دوبارہ وہ اس مدینہ اور تمام ارد گرد و نواح کے دوبارہ اس کے وہ مالک وہ بن بیٹھیں، اور اس وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ تو جب وہی نہ چھوڑیں تو اللہ کی راہ میں درجہ ایمان نہ پائیں، یعنی اگر انہوں نے یہی جو ان کو سب سے پسند چیز یہی تھی اپنی ریاست، تو جب انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں نہیں دیا ہے تو پھر نیکی کہاں کی، یعنی تو پھر اس طرح سے یعنی وہ ایمان نہیں پا سکتے، وہ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، اور اسی لیے اس کا معنی ایک معنی جنت بھی کیا گیا ہے کہ وہ جنت کو پھر حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اہم نقطہ اس کے اندر سے وہ ہمارے سامنے وہی آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مما تحبون، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ما تحبون، اگر اللہ رب العزت یہاں پر کہتے ما تحبون تو اس کا مطلب ہوتا کہ جو کچھ تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، تو یہ بہت بھاری اور بڑی سخت بات ہوتی۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ بندوں سے ان کی محبوب چیزیں ساری نہیں مانگی ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے ہی کو کامل نیکی قرار دیا ہے کہ اس میں سے مما یعنی من ما، اس میں سے کچھ، یعنی جو انسان کو پسند ہے ان میں سے اچھی چیزوں میں سے کچھ دے۔ مثال کے طور پر انسان کو فلاں چیز کھانے کو پسند ہے، کوئی ایک چیز، اور انسان کہے کہ اچھا یہی چیز جو ہے میں لے کر کسی غریب آدمی کو بھی دے دیتا ہوں، یا اسی طرح مجھے فلاں جو ہے کوئی ایک خاص عمل پسند ہے، انسان کو پتہ چلا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے سب بہت پسند محبوب ہے کہ میں اپنے وقت کو جنت کے حصول کے لیے لگاؤں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی جو دوسرے راستوں پہ چل رہے ہیں، جن کا راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے، ہم ان کو بھی اسی راستے کے اوپر لے کر آئیں۔ اور انسان کو ایک وقت ہے جہاں پر نیند بہت غالب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اس وقت کے اندر سے کچھ وقت جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی نکالے، تہجد کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کو ادا کریں۔ تو لہٰذا یہ مما تحبون کہہ کر اللہ رب العزت نے اس میں سے ایک کرم کا معاملہ کیا ہے، اس میں کچھ رخصت دے دی ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تم محبوب چیزوں میں سے دو۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، کہ تم کچھ بھی دو۔ اور اس سے بھی ہمیں ایک یعنی اللہ رب العزت کے کرم کی یہاں پر بات ملتی ہے کہ اب ایسا بھی نہیں اللہ رب العزت نے کر دیا کہ اب کوئی اگر اپنی محبوب چیز دیتا ہے تو ہی دے، اگر اس محبوب چیز کے علاوہ اگر کوئی ایسی ویسی کوئی چیز دیتا ہے تو کیا وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی بھی رخصت عطا فرما دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے
تھوڑا ہو یا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور انسان کو بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو اور اخلاص سے خرچ کرے، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس لیے معمولی چیز خرچ کرنے کو بھی آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ بندہ کہے کہ اچھا یہ میری کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں تو میں چھوٹی سی چیز خرچ کروں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کے دنوں کے اندر جو لوگ حج کر آئے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے گھر کے حج کے لیے بلایا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر یعنی کس طرح سے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایک کنارے پر کھڑا ہے اور ہاتھ میں ایک اس نے شاور پکڑ رکھا ہے، لوگ گزر رہے ہیں ان کے اوپر بس شاور کر رہا ہے، یعنی چند قطرے جو ہیں پانی کے وہ لوگوں کے اوپر وہ ڈال رہا ہے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچ جائے۔ یعنی ایک معمولی چیز کو وہ معمولی نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے اجر کا وہ یعنی اجر کا طالب ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی نیکی کے اوپر بھی اللہ اس کو اجر دے دے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان بڑی بڑی چیزوں کی طرف بھاگے اور بہت بڑے بڑے خرچ کرے تو ہی کوئی خرچ ہوگا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز خرچ کرنے کی بھی ہو تو انسان کسی بھی طرف سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ اپنا حصہ اس میں ڈالتا چلا جائے۔ اور نیکی میں لیکن جو کامل درجہ ہے، یعنی جو بات شروع میں کر دی گئی لن تنالوا البر، یعنی کامل نیکی ہرگز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر کامل نیکی کا تو ایک اپنا ہی معیار ہے، اور وہ یہی وہ معیار اپنی جگہ پر قائم رہے گا، وہ یہ کہ انسان اپنی سب سے محبوب چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے خرچ کرے۔ تو لہٰذا یعنی اس معاملے میں پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان سب سے محبوب چیزیں دے اور اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو خرچ کرے۔ لیکن اگر انسان کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے یہود کے شبہات جو ہیں ان کا جواب دیا ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کلو تمام، کلو سب کے سب، جیسے کل کائنات اردو میں ہم بولتے ہیں یعنی تمام، ساری کی ساری، الطعامی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مطعم یعنی جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو مطعم کہا جاتا ہے، جو عرب میں رہتے ہیں، عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ یہ لفظ جانتے ہیں۔ طعام کھانے کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مطعم سے ملتا ہے، تو اسی سے یعنی وہی ورڈ اگر ایک ورڈ کو آپ جانتے ہیں تو عربک کے اندر اسی سے ملتے جلتے معنی پھر بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو کل طعامی یعنی تمام کھانے، یعنی سب کھانے، کانا تھے، حلن حلال، حلن حلال، سب کھانے حلال تھے، لی بنی اسرائیل، لی لیے یا کے لیے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد بنی اسرائیل، یا پھر جنہیں آج ہم یہود یا جیوز کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یہود اور جیوز اور بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے، اللہ نے کوئی کھانا حرام نہیں کیا تھا، الا سوائے ما حرم اسرائیل، ما جو حرم حرام کر لیا، حرام قرار دیا، اسرائیل اسرائیل علیہ السلام نے، اور اسرائیل کن کا نام ہے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعنی بنی اسرائیل اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بھی حرام نہیں تھا بنی اسرائیل کے لیے سوائے کس چیز کے؟ سوائے جو حرام خود کیا، یعنی اپنے اوپر جس کو پابندی لگا لی اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے خود، علی نفسی، علی اوپر، نفسی اپنی نفس کے، اپنی جان پر خود انہوں نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر بطور نظر جو ہے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ من قبلی، من سے، قبلی پہلے، قبل، ان کے، تنزل اتاری جاتی، نازل کی جاتی، التوراہ تورات، یعنی تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا خود ہی، ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنی اسرائیل کے لیے حلال رکھا تھا، اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں کیا تھا، کچھ بھی حرام نہیں تھا بنی اسرائیل کے اوپر سوائے صرف چند ان چیزوں کے جنہیں خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اور یہ بھی کب انہوں نے کیا؟ تورات کے آنے سے پہلے، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ یہ تورات کب نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یعنی یہ بعد کا زمانہ ہے، کافی بعد کا زمانہ ہے یعقوب علیہ السلام کے۔
تو اس سے کافی دیر پہلے جو ہے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انہوں نے چند چیزیں اپنے لیے حرام ٹھہرائی تھی۔ کل آپ فرما دیجئے، اس کو تفصیلاً آگے دیکھیں گے، کل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، فاتو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ یہود کا ایک وفد جو ہے وہ چند سوالات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے کچھ سوالات کرتا ہے، اور ان اعتراضات یا شبہات کی بات بھی آئے گی تفصیل کے اندر۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواباً کہیے، فاتو، فا پس لہٰذا، اتو حمزہ اور تا جو آگے ہے اس کا مطلب ہے لاؤ، اور آتو اور آگے جو واو ہے اس کا مطلب تم سب، یعنی جمع، یعنی پورا وفد جو یہود کا ہے ان کو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ ان کو چیلنج کر کے کہیے، آپ انہیں کہیے کہ تم لاؤ، بالتوراتی، بی سے التوراتی، تورات کو، تورات میں سے، آپ تورات کو لے کے آؤ، تورات میں سے دلائل لے کے آؤ، فتلوہا، فا پھر، اتلو یہ تلاوت، جیسے ہم اردو کا لفظ پڑھتے ہیں، پھر تلاوت کرو، پڑھو، ہا اس کو، پھر تورات کو پڑھو، یعنی تورات لے کر آؤ میرے سامنے، تورات میں سے پڑھو ذرا، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے، یعنی اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تمہارا کہنا ہے، یعنی ان کا ایک دعویٰ جو تھا، تو اس حوالے سے اپنے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو پھر تم تورات لے کر آؤ اور تورات سے اپنا دعویٰ ثابت کرو۔ فمن افطرا، فا لہٰذا پھر، من جو، افطرا باندھے، یعنی جب دلائل سارے آ جائیں اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی باندھتا نہیں ہے اور پھر بھی وہ باندھے، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب جھوٹوں کو، اگر وہ پھر بھی جھوٹ اللہ کے اوپر باندھتا ہے، اللہ کے نام کچھ جھوٹی باتیں پھر بھی کرتا ہے کہ نہیں اللہ نے اس طرح کہا ہے، حالانکہ تورات میں وہ نہیں پائیں گے وہ چیزیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس چیلنج کے بعد بھی، تورات میں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی پھر بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، من سے، بعد، بعد میں، ذالک اس کے بعد، فاولئک، فا پھر، اولئک تو وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، اولئک کا مطلب بھی ہے وہی لوگ اور ہم کا مطلب بھی ہے وہی، یعنی دو دفعہ وہی کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کے اندر سختی اور شدت پیدا کی ہے معنی کے اندر، لہٰذا یہی لوگ ہیں، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، الظالمون ظلم کرنے والے، یعنی ان کے علاوہ پھر کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو پڑھ کے بھی اور تورات اپنی کتاب کو پڑھ کے اس کے باوجود اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون؟ اور ظالم سے مراد کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ظالمون سے مراد یا ظالم سے مراد جو ہے یعنی شرک کو کہا جاتا ہے، شرک کرنے والے کو کہا جاتا ہے، تو ان سے بڑا پھر مشرک کون ہے؟ تو یہ لوگ پھر اصل میں شرک کرنے والے ہیں، یعنی یہ خود اپنی باتوں کو اللہ کی بات کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو اللہ رب العزت کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اس کے ساتھ، تو اصل میں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب اس آیت جو ہے، یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 93 اور 94، تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، تو یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں، اس کو دھیان سے اس کی تفسیر کو سمجھیے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ اب یہاں اہل کتاب کے شبہات کو اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہوئے یہ ساری ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اصل میں وہ کچھ شبہات پیش کرتے تھے، اور اسی حوالے سے اصل میں کچھ سوال بنا کر گھڑ کے وہ لائے تھے کہ یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں گے اور پھر اس حوالے سے یعنی شبہات پیدا کریں گے مسلمانوں کے دلوں کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایک شک و شبہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر یہ کس طرح سے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو جب قرآن نے بیان کیا کہ یہود کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، یعنی قرآن کریم تو یہ دعویٰ کرتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 160 اور سورہ انعام آیت نمبر 146 کے اندر کہ یہ جو تورات کے اندر ان کے اوپر چیزیں چند حرام کی گئی ہیں، یہ کس لیے کی گئی ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ چند چیزیں حرام کی گئی تھی، ورنہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے عہد نبوت میں حلال تھی۔ یعنی اصل میں یہ جو یہود کا دعویٰ تھا، وہ جو شبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے جانشین سمجھتے ہیں، اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے اور ان کے یعنی نبیوں کی ایک لڑی ہے اس کے اندر سے سمجھتے ہیں، تو پھر یہ نبی ابراہیم علیہ السلام جو تھے یعنی ان کے اوپر تو یہ حرام تھی، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ کچھ چیزیں جو حرام تورات کے اندر کی گئی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی حرام چلی آ رہی، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں یہود کے اوپر ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے
حرام قرار دی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حلال تھی، یہ حرام نہیں تھی۔ تو یہود نے ان آیات کو جھٹلا دیا، یعنی جب اللہ نے یہ کہا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں، یہودیوں نے پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ چیزیں تو ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آئی ہیں، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی شان نزول میں لکھا ہے کہ یہود تورات میں نسخ کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے اس کے اندر اس سے پہلی جتنی بھی شریعتیں ہیں یا پہلے احکامات ہیں ان کا نسخ نہیں ہے، یعنی تورات پہلے کے تمام احکامات کو جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ ان کو جوں کا توں آگے لے کر چلتا ہے۔ قرآن نے پہلی کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کی ہے، اس کے اندر کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا ہے، تو وہ قائل نہیں تھے کہ تورات کے اندر کوئی نسخ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہود نے اسی لیے جھٹلا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے اندر بھی ان کے پیچھے ایک ریزن یہی تھی کہ وہ تورات میں بعض حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھی تورات میں جو بعض چیزیں حرام ہیں میں اس کو حلال قرار دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اس کو ماننے سے وہ انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر نسخ نہیں ہو سکتا، تورات نہ تورات پہلی کی چیزوں کو نسخ کرتی ہے اور نہ ہی تورات کو آپ کسی بات سے منسوخ کر سکتے ہیں، تورات منسوخ بھی ہونے والی نہیں، اس کے اندر یہ نسخ کسی طرح کا ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اور اسی طرح کا اعتراض انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے بھی کیا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آپ جانتے ہیں، ہم یہ آیات سورہ بقرہ کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ کا پورا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بعض آیات دوسری آیات کو منسوخ کرتی ہیں، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی ایسا ہے کہ بعض احادیث دوسری احادیث کی منسوخی کرتی ہیں، یا قرآن مجید کی کچھ آیات کے حوالے سے اسی طرح منسوخی کے احکامات ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کے ناسخ اور منسوخ ہونے پر بھی اعتراض کیا، یعنی جو اپنے والے کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے یہی اعتراض اسلام کے اوپر بھی اور قرآن پہ بھی کر دیا۔ تو ان کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ نسخ تو خود تمہاری شریعت میں بھی موجود ہے کہ جب تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال تھیں۔ یہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ کھانے کی ہر چیز تم پر حلال تھی، تمہارے اوپر اللہ نے کچھ بھی حرام نہیں کیا تھا۔ بنی اسرائیل تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو جب تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تمام چیزیں اللہ رب العزت نے تم پر حلال قرار دی تھی۔ یعنی تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے وقت سے یہ چیزیں حرام ہیں، تو ایسی بات تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے، یہ تمام چیزیں حلال تھیں۔ ہاں درمیان میں یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر چند چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو یہ بات یعنی اس طرح سے ہمارے سامنے بڑی کھل کر واضح ہوتی ہے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے اس کے اندر کچھ بھی حرام نہیں تھا، اللہ رب العزت نے کوئی چیز حرام نہیں کی تھی، تو کھانے کی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال تھیں۔ اور یہ اصل میں چیزیں کیا تھیں؟ ان میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل تھا۔ یہ ہم پہلے بھی تفسیر کے اندر یہ پڑھ آئے ہیں کہ ان کے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھی وہ کیا کہ اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام تھا، اسی طرح اونٹ کی چربی یعنی گوشت کی چربی جو ہے وہ ان کے لیے حرام تھی، اور اسی طرح دودھ جو ہے وہ ان کے لیے اونٹ کا دودھ جو ہے وہ بھی ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں کب دی گئی ہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دی، تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پھر جب یعقوب علیہ السلام ارک النساء کے مرض میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے صحت یاب ہونے پر بطور نظر اونٹ کا گوشت حرام قرار دے لیا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دے دیا گیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام سے پہلے تو یہ ویسے ہی حرام نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر صرف علی نفسی ہی قرآن میں یہاں پر ذکر ہے کہ صرف اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا، یعنی بطور نظر کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اپنی محبوب چیز۔ اور یہ دیکھیے پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط بھی بنتا ہے، پچھلی آیت کے ساتھ اس کا آیت کا ربط بھی بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو محبوب ایک چیز تھی ان کو پسند تھی، انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مرض سے نکل آتا ہوں تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ میں پھر اس کو اپنے اوپر یعنی اس کو آئندہ میں نہیں کھاؤں گا، اور یہ ان کی شریعت میں یہ چیز جو ہے جائز تھی۔ یعنی آج یہ ہماری شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ نظر کے طور پر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیں، ان کی شریعت میں یہ بات تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، اس سے پہلے تک یہ جائز ہے، ایون اس کے بعد میں بھی جائز، یہ تو صرف یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ پھر جب تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک بہت بعد کا زمانہ، اور بنی اسرائیل تو پہلے سے چلی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے،
موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے، بنی اسرائیل پہلے سے موجود ہے، خود موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے۔ تو پھر جب تورات نازل ہوئی تو اس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دے دیا گیا، یعنی اس تورات کے اندر بھی اب اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہماری کتاب کیونکہ اس کو حرام کہتے تو ہمیشہ سے یہ حرام تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ حرام تھا، کیونکہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی یہی چیز اپنے اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی یہ اس کے باوجود اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اپنے پاس سے یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اگر دلیل ہے تو اللہ فرماتا ہے کل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے کے آؤ پھر تورات کو، اور فَتْلُوهَا، اس کو پھر پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو پڑھ کے دکھاؤ کدھر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ حرام تھا، آپ ہمیں پڑھ کے دکھائیں، اپنی کتاب میں سے پڑھ کے دکھائیں۔ اور اسی طرح بعض نے لکھا ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی میں ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا، اور یہ جناب یہ مسلمان ہو کے اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی اصل میں تو ان کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کا جواب یہاں پر دیا، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، حرام تھا ہی نہیں ہے، پھر ملت ابراہیمی میں یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات میں دکھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے بہتان گڑھنے سے باز رہو۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال اور ان کے جواب مذکور ہیں، یہاں پر وہ چاروں ذکر کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کھانے کی وہ کون سی چیزیں تھیں جنہیں یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہو گئے تھے تو ان کی بیماری بہت طول اختیار کر گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے تو وہ اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے، اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب اونٹ کا دودھ تھا۔ یہ بات سن کر یہود نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا۔ یعنی اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو واضح ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی سب سے بہترین چیزیں ترک کر دی، اور یہی جیسے پچھلی آیت میں ہمارے سامنے یہی اصل میں ذکر آ رہا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اس کا پس منظر اس کے ساتھ اس واقعے سے بھی مناسبت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہیں اللہ کے راستے میں ان کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر ایک اور بس یعنی ایک غلط فہمی وہ بھی کیونکہ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ان الفاظ سے جو آخری اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جا، تو اصل میں ان کے مختلف سوالات 4 سوالات تھے، اور ایک اور حدیث کے مطابق 5واں ایک اور سوال بھی تھا۔ تو یعنی انہوں نے پہلے 3 سوالوں کے جوابوں میں یہی کہا کہ بالکل آپ کی تصدیق کی، یعنی کہ اللہ کے نبی نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنے اوپر یہی 2 چیزیں جو ہیں حرام قرار دی تھیں، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، اور دوسری چیز کی بھی، تیسری کی بھی، اسی طرح سے 3 چیزوں کی تصدیق کی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ پر کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے وہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جبریل، تو اس کے اوپر انہوں نے جبریل کو لعنت ملامت کی، یعنی ان کو برا بھلا بھی کہا، یعنی اس حوالے سے پھر انہوں نے اس کی گواہی نہیں دی۔ یعنی یہ چیز ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہود نے اللہ کے نبی کی تصدیق کر دی تھی، یعنی اس آیت کے اس ایک ٹکڑے کو پڑھنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ کہیں یہود جو ہے اللہ کے نبی کی تصدیق کر چکے تو پھر ظاہر ہے وہ پھر یہود کیسے رہے، اب تو مسلمان ہو گئے تو اب تو وہ ایمان دار بن گئے اور یہ اور وہ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے چند چیزوں کا اقرار کیا اور پھر آخر میں اس کا انکار کر دیا، اور اسی والے سے پھر اللہ رب العزت نے پورا مضمون بھی بعد میں باندھا ہے کہ یعنی جو جبریل کا دشمن ہو تو یعنی وہ اللہ کا اصل میں دشمن ہے، تو یعنی جبریل کو بھی انہوں نے یعنی اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ خیر، تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ سارا مضمون واضح ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ خود لوگ یہ جانتے تھے کہ اصل میں یہ چند چیزیں جو ہیں یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر جو ہے ان کو حرام کیا تھا، ان کو ترک کیا تھا، اور اسی لیے وہ سوال کر رہے تھے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود یہ جب دل کے اندر کھوٹ ہوا کرے، جب دل کے اندر ایک کجی ہوا کرتی ہے تو انسان جو ہے حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔
اپنے پاس سے باتیں بھی بناتا ہے اور پھر بھی اس کو حق کہتا ہے اور اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ایسے لوگوں کو یعنی پھر کون ہدایت دینے والا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ اصل میں جو ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ اصل میں شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت جو ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت یعنی اس آیت کے اندر جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر ذکر کیا کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین کے اوپر بنایا گیا ہے، یعنی مبارک گھروں میں سے، یعنی گھر تو ویسے بہت سے تھے، احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ گھر تو تھے، لیکن اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اور ایک مبارک گھر، مقدس گھر جو سب سے پہلا بنایا گیا ہے، وہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ یہی خانہ کعبہ تھا۔ اور اس حوالے سے بھی یہود کے اندر یہ شکوک و شبہات تھے کہ وہ اصل میں بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو پہلا گھر سمجھتے تھے، اور ابھی بھی یعنی وہ اسی ہٹ دھرمی کے اندر ہیں۔ یعنی اصل میں تو پرابلم یہاں پر پیدا ہوتی ہے، خود کو ملت ابراہیم میں سے وہ سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، اس گھر کی طرف نہیں آتے ہیں اور اس گھر کے حوالے سے ہی شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی دور کی گمراہی کے اندر یہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیں، صدق اللہ، صدقہ یعنی سچ کہا، اللہ نے، فاتبعوا، فا تو لہٰذا پھر، اتبعوا تم اتباع کرو، تم سب اتباع کرو، ملت ابراہیم، ملت کی یعنی طریقے کی، ایک راستے کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کو فالو کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو، جو کیا تھے، حنیفاً، جو یکسو تھے، وہ صرف ایک اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے تھے، صرف ایک اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وا اور ما نہیں تھے، کانا تھے، من سے، المشرکین مشرکوں میں سے، یعنی وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پچھلی آیت میں جو ظالمین کی بات کی گئی ہے، یعنی تم لوگ تو شرک کرنے والے ہو، تم تو ظلم کر رہے ہو، تم تو اپنی طرف سے باتیں اللہ کی طرف ملا رہے ہو، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ بے شک اللہ نے سچ کہا ہے۔ کیا اللہ نے سچ کہا ہے؟ جو پچھلی آیت میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا گیا، سب کچھ حلال تھا ان کے اوپر، یہ سب ان کی اپنے جھوٹ ہیں۔ اللہ رب العزت سچ فرماتا ہے، لہٰذا تم ملت ابراہیم کی اصل میں واقعی سچے ہو تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے کہ تم یہی چیزیں جو حلال اللہ نے کی تھی ان کو حلال سمجھو، تم اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام نہ سمجھو، تم اونٹ کے دودھ کو اپنے اوپر حرام نہ سمجھو۔ یہ تم نے یعنی اس تورات تک تو یہ بات ٹھیک تھی، تورات میں اللہ رب العزت نے ایسا کہا، لیکن اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آخری شریعت اور آخری نبی کے آنے کے بعد اب جو بات چلے گی، اب جو شریعت باقی ہے، جو تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی شریعت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو قرآن کریم کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم سب پر واضح ہے۔ تو اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور اب اگر وہ ٹیمپریریلی تورات کے اندر حرام بھی تھی تو ملت ابراہیمی کے پیچھے واپس چلے جاؤ، اور ملت ابراہیمی تو یہ کہتی ہے کہ تم شرک بھی نہ کرو، وہ تو یکسو تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور ملت ابراہیمی تو یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر اونٹ کا گوشت حلال تھا، سب چیزیں حلال تھیں، یعنی جو اللہ رب العزت نے حلال قرار دی تھی۔ ان اول بیت، ان بے شک، اول سب سے پہلے یا پہلا، بیت گھر یعنی سب سے پہلا گھر، وضع جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے اور الناس لوگوں کو کہتے ہیں، للذی لا یقیناً، الذی یعنی لام تاکید ہے یہاں پہ، لا الذی یعنی وہ ہے جو یقیناً، بی بکتا، بی میں بکتا جو بکہ میں ہے، اور یہ مکہ ہی کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ بے شک جو زمین کے اوپر لوگوں کے لیے سب سے پہلے گھر بنایا گیا ہے، جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ یقیناً مکہ میں ہے، مبارکن، اور وہ برکت دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی سمت بیان کر دی ہے۔ اور مکہ کے اندر جو گھر ہے وہ معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو، وہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ یہ لوگ، ان کا شک اور ان کا دعویٰ، ان کا جھوٹا دعویٰ وہ یہ تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف وہ رخ کرتے ہیں ابھی بھی،
تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ نہیں ہے، وہ بلکہ اس وقت بھی سب سے پہلا گھر یہی تھا، مبارکن جو برکت دیا گیا، مبارک تھا، وہدن اور وہ باعث ہدایت ہے، للعالمین تمام عالم والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت سب سے پہلے فرماتے قل صدق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیان صدق پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی، اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام کر دی گئی، لہٰذا نسخ یعنی ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ تورات میں نسخ نہیں ہے، یہ نسخ جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی اب نسخ ہو چکا اس کا، اور تمہارا شبہ باطل ہے، تمہارا جو شبہ ہے وہ بالکل رد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی یہ حرام تھی، تو یہ شبہ ہے تمہارا اور باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے یہ عین ملت ابراہیم کے مطابق ہے، یہی اصل میں ملت ابراہیم کا اصل تھا، لہٰذا تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ جو اصول و فروع کے اعتبار سے عین دین ابراہیم کے مطابق ہے، یعنی اس دین اسلام کو اسی گراؤنڈز کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے، انہی کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے جو ملت ابراہیم تھی۔ ان اول بیت، اور جو سب سے پہلا گھر، یہ یہود کے دوسرے شبے کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء شام میں ہوئے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو چھوڑ کر کعبہ کو بنا لی، یہ ان کا شبہ ہے، یہ ان کا دوسرا ایک جو ہے وہ ایک پھیلاتے ہیں، ایک جھوٹ ہے، یعنی ان کا خیال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ شام کی طرف ہجرت کی تھی، شام میں ہی رہے، ان کی اولاد اور تمام انبیاء شام میں ہوئے، تو ان کا قبلہ بھی پھر ظاہر ہے بیت المقدس میں تھا، اور مسلمانوں نے اس قدیم قبلے کو یعنی بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنا لیا، تو یعنی مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے کہ تم نے ایک اپنی طرف سے قبلہ بنا لیا، پھر یہ ملت ابراہیم کے متبع پھر کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو کعبہ ہی ہے جو بکہ میں ہے، اور بکہ مکہ ہی کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اور اس پر بہت سے واضح دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دور جاہلیت سے یہ محترم چلا آ رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں مبعوث ہوئے ہیں، یہ تو جو دور جاہلیت ہی کے اندر جو ہے پہلے سے ہی محترم تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس سے تعرض نہیں کرتا، نیز اس میں مقام ابراہیم ہے، اور کیجیے اس گھر کے اندر کیا ہے، مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم کا تعلق تو اس کے اندر پہلے سے موجود ہمارے سامنے ہسٹوریکلی بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ یعنی ان مشرکین مکہ جو تھے اللہ کے نبی کے سے پہلے کے زمانے میں بھی مقام ابراہیم وہیں پہ موجود ہے، اور یہی وہ پتھر ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی یعنی اس کے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام، اور جس کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس گھر کو تعمیر کیا ہے، اور یہ کہ یہی ابراہیمی قبلہ ہے کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کعبۃ اللہ سے 40 برس بعد ہوئی، یعنی پہلے جو گھر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس کو 40 سال بعد بنایا گیا ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام، یعنی یہی بیت اللہ۔ پوچھا پھر کون سی؟ اس کے بعد یعنی کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی، اور پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال، اور یہ بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے بڑی واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ گھر پہلا گھر ہے اور مسجد اقصی اس کے بعد میں بنائی گئی ہے۔ اور مسند احمد، ترمذی، نسائی میں حدیث ہے کہ جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے، یعنی جس کے حوالے سے بات ہوئی اوپر، مبارکم و ہدی للعالمین، یہ مبارک ہے، مکہ جو ہے مکہ مبارک سرزمین ہے، اور ہدن ہے، یہاں سے ہدایت نکلتی ہے، ہدایت کے سرچشمے یہاں پر ہیں، اور یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ساری زمین سے بہتر پیارا ہے، اگر میں زبردستی تجھ سے نہ نکالا جاتا ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جو اس گھر میں داخل ہوا
وہ جہنم سے بچ گیا۔ یعنی یہ ایسا گھر ہے کہ کیا مبارکم و ھدی للعالمین، کہ یہ مبارک بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے آج اس گھر میں داخل ہونے کی اور کس کو اجازت ہے سوائے اس شخص کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اور جو شخص جو ہے اپنے مرنے تک اس اسلام کی نعمت کو اپنے ساتھ لیے رکھتا ہے، اس کلمے کے اوپر قائم رہتا ہے، تو یقیناً وہ شخص جو ہے اللہ رب العزت نے جنت اسی کے لیے بنا رکھی ہے، وہ جنت کا وارث ہے، وہ جہنم سے بچ گیا۔ اور مکہ کا جو لفظ ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مکہ جو ہے مکہ شریف کا مشہور نام ہے اصل میں، یعنی یہ صرف اس کا اکلوتا نام نہیں ہے کہ مکہ کا اس کا نام صرف مکہ ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر آیا مکہ نہیں، میم کے ساتھ نہیں بلکہ با کے ساتھ، تو کیونکہ یہ مشہور نام ہے یہ اصل میں سب سے زیادہ، چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی تھیں، ہر بڑائی والا یہاں پست ہو جاتا تھا، اس لیے اسے مکہ کہا گیا، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ یہاں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فج سے تنعیم تک مکہ ہے، بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے، بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا ہے، بیت اللہ اور آس پاس کی جگہ کو بکہ اور باقی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، یعنی اس کے بے شمار ناموں میں سے مثلا بیت العتیق قرآن مجید میں اللہ نے یعنی بہت سے نام تو قرآن میں ذکر کیے گئے، بیت الحرام، بلد الامین، بلد المأمون، ام رحم، ام القرى، صلاح، عرش، قادس، مقدس، ناصبہ، ناسسہ، حاطمہ، راس، اور یعنی اس طرح کے اور نام ہیں، اور ابن کثیر نے یہ تمام نام جو ہیں یہ ذکر کیے ہیں۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں، کیونکہ مکہ اور بیت الحرام جو ہے مسجد حرام خانہ کعبہ کا ذکر ہوا، تو اس حوالے سے جو سب سے بڑا ریچول، سب سے بڑی جو عبادت اس کے ساتھ منسوب ہے وہ حج بیت اللہ ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے بعد اس آیت کے بعد حج کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، یعنی یہ جو مکہ کی بات کی گئی، فیہ اس کے اندر، بیت اللہ کے اندر، آیات کھلی نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں، بینات بین واضح کھلی، مقام ابراہیم، اور ان میں سے ایک نشانی اللہ رب العزت نے بتا دی کہ جیسے مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ، و اور من جو دخلہ اس میں داخل ہوا، کان آمنا، یعنی اس مکہ کی حدود میں جو داخل ہوتا ہے، کان آمنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے، وہ امن میں ہو گیا۔ اور احادیث کے اندر دجال کے حوالے سے بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ دجال جو ہے پوری سرزمین پر گھومے گا، اور لیکن دو جگہ ہیں جس کے اندر وہ داخل نہیں ہو پائے گا، اور ان میں سے ایک یہی مکہ ہے اور یہ مبارک سرزمین بلد الامین، اور دوسرا مدینہ منورہ ہے، یعنی ان دو کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس کے باہر ہی وہ رہے گا، اور باقی پوری دنیا کے اوپر یہ دجال گھومنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی ہمارے سامنے یعنی یہ بھی اس کے اندر ایک دلیل جو ہے اس کے حوالے سے شاہد ہمارے سامنے آتا ہے کہ ومن داخلوا کان آمنا، جو بھی اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے باہر جو ہے دجال کے فریب کے اندر پوری دنیا پھنستی چلی جائے گی، تو جو اس گھروں کے اندر آ جاتا ہے، اور آج بھی دوسرے انداز سے بھی اگر دیکھیں کہ جو بھی اس بیت اللہ کے قریب آپ ہوتا چلا جاتا ہے، جو بھی اس مکہ کے اندر آتا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اللہ رب العزت کے امن کے اندر اور پیس کے اندر اور شانتی کے اندر، اور یعنی وہ امن کے اندر آ جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اصل میں بچا لیا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت کو انجام دینے یہاں پر آتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور للہ اللہ کے لیے ہیں، علی الناس لوگوں پر، حج البیت بیت اللہ کا حج، من استطاع ان کے اوپر، من جو استطاع جو طاقت رکھے، الیہ اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، یعنی جو اس کی طرف سبیل راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا اور جو نہ مانے، پس ان بے شک اللہ غنی، وہ بے پرواہ ہے، عن العالمین تمام جہان والوں سے، یعنی اللہ کو تمہاری پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت تمہاری عبادت کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ رب العزت، اللہ کی ذات جو ہے بہت بڑی ذات ہے، بہت عظیم ذات ہے، اور تمام فرشتے اس کے گھر کا طواف ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، اس میں قتال، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔ یعنی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس گھر کی تقدس اس طرح سے رکھا ہے، اس کے اندر آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، اس کے اندر خون ریزی جائز نہیں ہے، شکار کرنا اس کے اندر اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا اس گھر کے اندر، اس علاقے کے اندر ممنوع ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ رب العزت نے یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد قرار دی ہیں، اسلام کے ارکان قرار دی ہیں، اسلام کے پلرز ہیں، پلرز آف اسلام ہیں یہ۔ اور ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں 1 مرتبہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور پہلی حدیث بخاری میں روایت تھی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے ایک بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی فرضیت کو بھی ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اندر ایک شرط بھی لگائی، استطاعت جس کے اندر ہو اس کے راستے کی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ استطاعت کی تفسیر حدیث میں زاد راہ اور سواری سے کی گئی ہے، یعنی کسی شخص کے پاس اگر راستے کا سامان موجود ہے کہ جس سے اس کا راستہ مانگنے کے بغیر، یعنی بجائے اس کے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اگر آسانی سے وہ مکہ تک کا سفر کر سکتا ہے آنے جانے کا، اور سواری موجود ہے، تو یہ اصل میں استطاعت کے اندر آتی ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اسے حسن قرار دیا ہے، اور ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ استطاعت سے کے مفہوم میں راستے کا پرامن ہونا بھی شامل ہے، یعنی اس سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس صرف زاد راہ اور سواری ہے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ راستہ جو ہے پرامن ہو، جان و مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہیں جس کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مالی استطاعت ہو مگر جسمانی نہ ہو تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کرے، یعنی ایک انسان بہت امیر ہے، مالدار ہے، لیکن جسمانی طور پر کسی مرض میں مبتلا ہے، سفر نہیں کر سکتا ہے، حج ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے اوپر سے یہ فرض کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو کوئی دوسرا اس کی جگہ حج کر سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ خشعم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، یعنی آخری حکم ہے، یعنی یہ حکم ابھی تک انٹیکٹ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی صاحب پر حج فرض تھا جو سستی سے رہ گیا اور وہ فوت ہو گیا، یعنی ایک انسان پر حج فرض ہے، کسی وجہ سے سستی کی وجہ سے وہ نہیں ادا کر پایا اور اب اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کی میراث میں سے حج ادا کیا جائے گا، تو اس کی وراثت جو ہے تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے حج کا حصہ نکالا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد اللہ فہو احق بالقضاء، اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار، یعنی کیونکہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت میں سے، اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی وراثت میں سے حقداروں کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر واضح ہوا کہ سب سے زیادہ بڑا حق تو اللہ کا حق ہے، تو لہٰذا اس کا حق ادا کیا جانا چاہیے، اور اس کو بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے وہ شخص حج کرے، یعنی اب حج اس کی طرف سے کون کرے گا، تو اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے اس کا اپنا حج نہیں ہے اور اب وہ کہے کہ چلو اسی بہانے میرا بھی حج ہو جائے گا، نہیں، ایک آدمی کا حج ہوگا اور وہ جس کی طرف سے کر رہا ہے صرف اس کا حج ادا ہوگا، اس کا اپنا نہیں ہوگا، اور اسی لیے صرف وہ شخص یہ حج کرے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہے۔ آگے فرمایا ومن کفر، آخر میں جو ارشاد فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے۔ ومن کفر یعنی اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کفر ہے، اور جو کفر کرے تو اس بیچارے کی کیا اوقات ہے،
اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ. وہ کہے کہ شاید میرے حج کی وجہ سے اللہ کو بھی فرق پڑتا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ رب العزت بے پرواہ ہے. اللہ رب العزت کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے. یہ تم ہی تھے جس کو حج کی ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت ان اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانوں کو بخشتے ہیں. اسلام کی 5 بنیادوں کے ترک اور دوسری چیزوں کے ترک کا یہی فرق ہے. ایک بہت بڑی یعنی پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز آڈیوز بھی میں نے دیکھی جس میں ایک اور غلط فہمی پیش کی گئی کہ جناب لوگ جو ہے نا علماء وہ صرف 5 چیزیں بیان کرتے رہتے ہیں. پوری دین میں صرف 5 چیزیں تھوڑی ہیں اور باقی چیزوں کو بیان نہیں کرتے ہیں اور یہ وہ. حالانکہ پہلی بات تو یہ سرے سے یہ دعویٰ غلط ہے. علماء جو ہے تمام کے تمام دین کو بیان کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اور موقع کے اعتبار سے یہ چیزیں ہمارے سامنے جمعے کے خطبوں میں اور دیگر خطبات کے اندر اور اب تو یوٹیوب اور فیس بک ان سب کے اوپر یہ ساری چیزیں چلتی چلی جاتی ہیں. تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو زیادہ بیان اصل میں کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو وہ اصل میں یہ کیونکہ ان کے ترک کرنے میں اور باقی عام چیزوں کے ترک کرنے میں فرق ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ دین کی بنیاد ان کے اوپر رکھی گئی ہے. اسلام کی بنیاد اس کے اوپر ہے. اگر ان 5 میں سے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی کم ہوتی ہے تو انسان کا دین اسلام خطرے میں پڑ گیا. اس نے کفر کا اصل میں کوئی کام کر لیا ہے، جیسے کہ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے واضح آتا ہے. تو یعنی ان کی وجہ سے دین اسلام کے اوپر، اپنے اسلام کے اوپر فرق پڑتا ہے. لہٰذا اس کی بات کو زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے. یعنی ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ باقی یعنی ہیومن رائٹس کی طرف یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حج کرو. وہ حج کی ایک جتنے پیسوں میں ایک حج ہونا ہے اتنے میں تو جناب اتنے بچوں کی شادی کی جا سکتی ہے اور اتنے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. میرے بھائی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں یقیناً ضرور برضرور آپ لوگوں کی مدد کیجیے اور ضرور برضرور لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کی ہیلپ کریں اور ہیومن رائٹس کے جتنے کام کر سکتے ہیں کریں. اس سے کوئی بات نہیں کرتے اس کے اوپر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حج کو چھوڑ کر اور حج کی جو آپ کے اوپر فرضیت ہے اس کو چھوڑ کر اگر دوسرے کام کرتے ہیں تو میرے بھائی یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اس کو ادا کرنا آپ کے اوپر سب سے پہلے ضروری ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو بکر اسماعیلی الحافظ رحمہ اللہ کی سند سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص حج کی طاقت رکھے اور پھر حج نہ کرے تو اس پر برابر ہے کہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مرے. تمہارے سامنے یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ اس کے اوپر آ گیا ہے کہ جو شخص اگر طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے تو اصل میں اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور امام ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ سند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے. تو اس سے آگے چلتے ہیں. آج کی جو آخری آیات ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی آپ کہیے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیات کا. اللہ کی آیات کو تم کیوں نہیں مانتے، کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ حالانکہ یا پھر اور اللہ شہید گواہ ہے علی اس کے اوپر ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو. حالانکہ اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، تو پھر اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تصدون لما کیوں تصدون تم روکتے ہو، یعنی تم کیوں روک لگاتے ہو، تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو عن سبیل اللہ، عن سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. اور یہاں پر سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے، یعنی تم لوگوں کو اسلام سے کیوں روکتے ہو. من آمنا جو بھی ایمان لایا، تبغونہا تبغو تم چاہتے ہو، نہ تبغونا تم سب چاہتے ہو اس میں ایواجا کجی، یعنی تمہارا تو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالتے رہو، کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے رہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء اور انتم تم شہداء تم گواہ ہو. حالانکہ یعنی تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں اور اس طرح ٹیڑھ پن نکالنے کی کوشش کرتے ہو جو اس کے اندر ہے نہیں، لیکن تم شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہو. کیونکہ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شبہات کا رد کیا ہے، تو آخر میں یہ بات بڑی کرنا واضح کرنا ضروری تھی کہ ان کو بتایا جائے، ان کو بھی یہ بات کہی جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ ہر چیز کو جانتے ہو. وَمَا اللَّهُ و اور مَاللَّهُ ما نہیں اللہ اللہ بغافلین غافل عما اس سے جو ان اور ما کا یہ مرکب ہے ان سے ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے.
اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم جاننے بوجھنے کے باوجود تم ان سب چیزوں کا انکار کر رہے ہو، تم لوگوں کو ان چیزوں کے اندر سے روک رہے ہو، اس کے اندر سے کیڑے نکال رہے ہو اور اس کے اوپر طرح طرح کے اپنے پاس سے بنا کر اعتراضات کر رہے ہو۔ تو اصل میں اہل کتاب کی شبہات کی تردید کرنے کے بعد اب انہیں ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ حق پر خود ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں یعنی مسلمان، ان میں طرح طرح کے فتنے اور شوشے چھوڑ کر حق کی راہ میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یعنی طرح طرح کی ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات شوشہ چھوڑ دیں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ایک نظریہ نیا چھوڑ دیں کہ لوگ اس کے اوپر، مسلمان اس کے اوپر جناب نئے شکوک و شبہات میں داخل ہو جائیں۔ کل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں درج ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے وانتم شہداء، تم سب اس چیزوں کے گواہ ہو، جو تمہارے انبیاء پر یہ اتری ان سب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، انہیں تم پڑھتے ہو، اس کے باوجود تم لوگوں کو روکتے ہو۔ اور تبغونہا عوجا کا مطلب ہے تبغون فیہا عوجا، یعنی تم اس دین کے اندر اصل میں کمیاں تلاش کرتے رہتے ہو اور پھر یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ کرتوت خوب معلوم ہے، تمہیں اپنے اس جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور جو جیسے پہلے بیان ہوا کہ سبیل اللہ سے مراد یہاں پر اصل میں اسلام ہے، کہ تم اسلام سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ اسلام اصل میں اللہ کا دین ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح یہودی جو شکوک و شبہات ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آج یہودیوں ہی کے نقش قدم کے اوپر بہت سے مسلمانوں کے اندر ایسے یعنی داعی ہونے کے دعوے دار ایسے ہیں کہ جو اسلام کی بجائے اسلام کی جو ہے جڑوں کو اکھاڑنے کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آج جو صحابہ کرام یعنی جو اس اسلام کو ہم تک لانے والے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات اور شبہات ان کے حوالے سے پیدا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب سے محفوظ رکھے۔ اور اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، ہم اس کے اندر کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تم ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا، ان کے راستے پر جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، ان کے راستے پر نہیں کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یعنی کہ یہی یہودی، اور جو گمراہ ہوئے یعنی کہ یہ عیسائی۔ اے اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب کے کرتوتوں سے باز رکھے، ان سب کے شبہات سے دور رکھے۔ ہم جب اپنی زندگی کے آخری سانس لیں اللہ کے حضور، ہم اپنی موت کو جو ہے جب گلے لگائیں تو آخری کلمہ ہمارے منہ پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب سے یہاں پر بیٹھنا اٹھنا، ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔